بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین اکرام، صورتوں کے فضائل اور صورتوں کے چند اہم مضامین کا سلسلہ شروع ہے، اور آج گفتگو سورہ ہجر کے متعلق ہے۔ ہجر سے مراد پتھروں کو تراش تراش کے رہنے والے یعنی قوم سمود، ان کے نام پر رب ذوالجلال نے سورہ ہجر نازل فرمائی۔ سورہ ہجر اصل میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم کا نام قوم سمود ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قوم سمود کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے نافرمان قومیں ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کے نبیوں کو ان کے احکامات کا انکار کیا۔ اور سورہ ہجر کے اندر رب ذوالجلال نے اصحاب الایکہ ان کا بھی تذکرہ ارشاد فرمایا، اصحاب الحجر ان کا بھی تذکرہ ہے، قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے احکامات نہ کرنے کے بھی آیات مبارکہ سورہ ہجر کے اندر آتی ہیں۔ ابتداء کے اندر رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر الف لام را کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی کچھ ایسے احکامات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسی گفتگو ہے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پہلی آیت مبارکہ کے بعد 14ویں سپارہ کی پہلی آیت مبارکہ رب ذوالجلال نے مسلمان کی جو شان ہے، اس شان کو دیکھتے ہوئے قیامت والے دن کفار جو کچھ کہیں گے اس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسلمان کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کو مقام بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ قیامت والے دن جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت یہ کفار لوگ تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی 14ویں سپارہ کی پہلی آیت مبارکہ، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور جو مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمایا، جنت کی طرف جا رہے ہیں، کاش ہم بھی دنیا کے اندر مسلمان ہو جاتے، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے اسی سورہ ہجر کے اندر قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں جو بھی آیت مبارکہ نازل فرمائی، وہ بھی سورہ ہجر کے اندر آتی ہے۔ انا نحن نزلنا کی والی آیت مبارکہ، یعنی قرآن کریم رب ذوالجلال نے نازل فرمایا، اور اس کی حفاظت بھی رب ذوالجلال فرمائے گا۔ قیامت تک آنے والی نسلیں اس قرآن کریم کے اندر کو رد و بدل نہیں کر سکتی۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اس واقعہ کو دوبارہ پھر رب ذوالجلال نے دوبارہ دہرایا کہ دیکھو، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں جب انکار کیا، سجدے کا انکار کیا، تو رب ذوالجلال نے اس کو ملعون کر دیا، اور پھر ایسا ملعون کہ ہر بندہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس واقعہ کو دوبارہ دہرانے کا مطلب یہ تھا کہ بندو، وہ شیطان ابلیس جس نے سب سے زیادہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت و ریاست کی، ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دیکھو وہ کتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اور اس کے اندر اشارہ یہ ہے، اے میرے بندے، تمہیں شیطان کے وسوسوں کے اندر نہ آ جانا،
بلکہ ہما وقت اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے رہنا۔ شیطان چونکہ بہت زیادہ وسوسوں کے اندر آ کے ڈال دیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ شیطان آ کے ہمیں بہت زیادہ وسوسوں کے اندر ڈال دیتا ہے، کوئی ایسا عمل یا ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب بھی تمہیں شیطان وسوسوں کے اندر مبتلا کرے تو کیا کرو؟ پناہ مانگ لیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں شیطان اور اس کے لشکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب بندہ اتنا پڑھ لیتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو واقعہ آتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب قوم نافرمان ہو گئی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ پکڑ کے اندر جب آتی ہے تو کتنا شدت کے ساتھ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اس واقعہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے جب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کے ہاں اولاد ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو حضرت فرشتے آ کے آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے ان واقعات کے بعد اصحاب الایکہ ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب المدین یعنی مدین بھی کہا جاتا ہے، اور اصحاب الایکہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکہ کا مطلب ہوتا ہے گھنے درخت، یعنی جہاں درخت زیادہ ہوں، جنگلات زیادہ ہوں، ان کو ایکہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان جنگلات یعنی سخت جو سایہ دار درخت تھے ان کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور ان کا اتنا ہی قصور تھا، ایک تو اللہ کے نبیوں کی انہوں نے نافرمانی کی، اور دوسرے مرحلے میں وہ اپنے ناپ اور تول کے اندر وہ فرق کرتے تھے۔ ناپ اور تول یعنی جب چیز لینا تو اس وقت ان کا ناپ کا طریقہ کار اور کچھ اور تھا، اور جب کسی کو دینا تو پھر ان کا طریقہ کار اور ہوتا تھا۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب نہ سمجھی تو رب ذوالجلال نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل فرمایا، وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا تذکرہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے۔ یہ قوم اتنی سمجھدار تھی، اتنی ذہانت والی تھی کہ انہوں نے اس وقت، آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اوزار ہیں، بہت زیادہ یہ عمارت بنانے کے لیے بے شمار سامان ہے، ذرا اس وقت کا تصور کریں جب اتنے اوزار نہیں تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود نے پتھروں کو تراش کے، اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیں تو قوم سمود یوٹیوب کے اوپر لکھیں تو فوراً قوم سمود کے مکانات ان کے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے وہاں اپنے رہنے کے لیے مکانات بنائے، اور اپنے مکانات اس انداز کے آج کل بھی وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نبی کو بھیجتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو، تو حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم آگے سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہر نبی معجزہ لے کے آیا ہے، اگر آپ بھی نبی ہیں تو ہمارے لیے کسی معجزے کو آپ دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو قوم چونکہ پہاڑوں کو تراشنے والی تھی، یہ بھی یاد رکھے کہ رب ذوالجلال نے جس قوم کے اندر جس نبی کو بھیجا اس قوم سے اعلیٰ اور عرفہ علم دے کے رب ذوالجلال نے اس نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم طب کے اندر بڑی ماہر تھی، علاج معالجے کے اندر بہت زیادہ ماہر تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر
جس نبی کو بھیجا ہر عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ برس والا مریض، کوڑ والا مریض، جو کچھ آ جاتا، نابینا آ جاتا، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، رب ذوالجلال اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جادوگری کے اندر ماہر تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معجزہ کا مطلب ہے جس بات کو قوم سمجھنے کے لیے عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ کے اندر یعنی نبی کے اس معجزے کو سمجھتے ہوئے قوم پرکھتے پرکھتے پاگل تو ہو جائے گی، لیکن نبی کے معجزے کو سمجھ نہیں سکے گی۔ نبی کا معجزہ کیا ہے؟ دو معجزے، ید بیضا، یہاں پر اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے، باہر نکالتے تو وہ اس کی روشن ہو جاتا، اندھیری رات کے اندر بھی روشنی کا کام دیتا۔ اور ایک عصا مبارک تھا، یعنی ڈنڈا مبارک، اس کو پکڑتے وہ ڈنڈا، اس کو زمین کے اوپر رکھتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ الغرض کہ رب ذوالجلال نے جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا، اس کو اعلیٰ اور عرفہ علم عطا کر کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم، وہ پہاڑوں کو تراشنے کے اندر ماہر تھی۔ پہاڑوں کو تراشنے کے بعد جس طرح کا چاہتے مکان بنا لیتے، تو وہ قوم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ اس پہاڑ کے اندر زندہ اونٹنی کو نکالیں گے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد انگلی کا اشارہ پہاڑ کی طرف کیا، پہاڑ پھٹ جاتا ہے، وہاں سے رب ذوالجلال زندہ اونٹنی کو وہاں سے رب ذوالجلال باہر نکالتا ہے۔ جب زندہ اونٹنی کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے بچے کو بھی جنم دیا تو آپ نے فرمایا یہ کنواں ہے، اس کے اندر ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے۔ وہ اتنی فربا تھی کہ وہ جب پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی، اور اس کے دودھ کے اندر رب ذوالجلال نے اس انداز میں برکت رکھی کہ سارے آپ اس کا دودھ پیتے تو پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا۔ رب ذوالجلال نے اس کے اندر اس انداز میں برکت رکھی۔ قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی اونٹنی ہے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو ان میں سے چار آدمی نے آپس میں مشاورت کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ دیا، اور اس نے ایک آواز دی۔ جب آواز دی نا تو رب ذوالجلال کا فوراً عذاب ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا۔ صبح کا وقت ہے، وہ قوم اپنے آرام سے اٹھتی ہے تو کیا دیکھا کہ اچانک تھوڑی سی آواز آنا شروع ہوئی، اور تھوڑی سی آواز آنے کے بعد جب آواز تیز ہوئی اور زیادہ تیز ہوئی تو وہ قوم اس آواز کے زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال کا چونکہ عذاب تھا، فوراً عذاب الہی کی پکڑ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو سورہ ہجر کے اندر رب ذوالجلال سابقہ قوموں کے حال و احوال بیان فرماتا ہے کہ اس قوم نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتے رہے۔ اور آخری آیت مبارکہ سورہ ہجر کی یہ آتی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس انداز میں ہر وقت اللہ کی عبادت و ریاست کرتے رہیں۔ اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو عبرت ہو، اور عبرت ہوگی تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ جب ہم دیگر قوموں کے حال و احوال کو پڑھیں گے تو یقیناً ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر بھی خوف خدا پیدا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی رضا پیدا ہوگی۔ جس انداز میں اللہ راضی ہو اس انداز میں ہم عمل بھی ویسے کریں گے۔ اس لیے سارے واقعات بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر سارا نچوڑ رکھ دیا۔ آخری آیت مبارکہ وَاعْبُدْ، یعنی ابتدا کے اندر پہلی آیت مبارکہ کو چھوڑ کے دوسری آیت مبارکہ جب سورہ شروع ہوتی ہے تو کفار کی بولیاں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ، اس وقت اس روز یہ جو ہے کافر لوگ یہ بھی تمنا کریں کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔
تو آخری آیت مبارکہ کے اندر میں رب الجلال اس کا نچوڑ رکھ رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے، یعنی موت کے فرشتے تک آپ اللہ کی عبادت و ریاست کریں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان اقوام کے واقعات کو پڑھنے کے بعد رب الجلال ہم سب کو عبرت نصیب فرمائے۔ رب الجلال ہم سب کو ان قوموں کے اعمال سے جو انہوں نے کیا، رب الجلال ہم سب کو راست کے اوپر آنے کی رب الجلال توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔